بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جی ہم فیض محل خیر پور میر سندھ میں موجود ہیں اور میرے پیچھے آپ فیض محل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کا شاہکار ہے، نایاب ہے، بہت عالی شان ہے۔ جب بھی کبھی آپ کا وزٹ یہاں پہ ہوتا ہے تو آپ نے اس محل کو ضرور وزٹ کرنا ہے۔ اس محل میں ایک عجیب سی کشش ہے جو خیر پور کی سیر کے لیے آنے والے افراد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس محل کی بناوٹ اور فن تعمیر کی مہارت کو دیکھ کر کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے مختلف حصوں میں گھومنے کے دوران اس خوبصورت محل کا سیر انسان کو جکڑ لیتا ہے۔ مغلیہ فن تعمیر کا نمونہ یہ عمارت خیر پور ریاست کی سب سے نمایاں عمارت رہی ہے۔ خیر پور ریاست کے دفاع کے لیے فوج بھی تھی، مگر ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کے بعد اس ریاست کو 1955 میں پاکستان میں شامل کیا گیا اور اس طرح خیر پور ریاست کا وجود ختم ہوا اور اس نے ایک شہر کی حیثیت حاصل کر لی۔ آج بھی فیض محل میں ہر ایک شے کو اپنی اصلی حالت میں برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے تاکہ اس تاریخی ورثے کو دیکھ کر گزرے زمانے کی یاد تازہ کی جا سکے۔ محل کے دائیں اور بائیں جانب توپیں نظر آتی ہیں۔ مرکزی ہال کی دیواروں پر تالپور حکمرانوں سے لے کر ان تمام شخصیات کی تصاویر آویزاں ہیں جنہوں نے فیض محل کے دورے کیے۔ ان میں سے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور فیلڈ مارشل محمد ایوب خان بھی شامل ہیں۔ ہم فیض محل میں خیر پور میرس میں موجود ہیں اور یہ مین ہال آپ دیکھ رہے ہیں جو میرے اس وقت ہم جس میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور بھائی صاحب نے ہمیں تفصیلاً ایک ایک نواب کا شجرہ اور اس کا وقت دور حکومت وہ بتایا ہے۔ تو اس کا جو آؤٹ ویو ہے وہ انشاءاللہ دور جا کے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بہت قیمتی اشیاء یہاں پہ رکھی گئی ہیں اور نادر یہاں پہ ان کے جو نمونے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان کی پوری ہسٹری جو ہے اندر تصویروں کی شکل میں وہ بھی یہاں پر آویزاں ہے۔ بہت بڑا ہال ہے اور بہت وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی یہ محل ہے۔ خیر پور کا جو آپ سمجھ لیں خیر پور کی جو شان ہے اور پہچان ہے یہی فیض محل ہے اور شاہکار ہے، آپ سمجھ لیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ نواب صاحب اکثر بیشتر آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ یہاں پہ اپنا قیام کرتے ہیں، تو پھر یہاں پہ پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ بڑی مشکل سے ابھی بھی پرمیشن ملی تھی کہ پھر ہمیں یہ محل دیکھنے کی اجازت دیجیے، تو بھائیوں نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے۔ ناظرین، یہ جو آپ کارپیٹ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ 1894 میں نوابوں نے لے کر اپنے اس محل میں سجایا تھا اور آج بھی وہ بہترین کنڈیشن میں ہے۔ 1786 میں میر سہراب خان تالپور نے خیر پور کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ میر سہراب خان تالپور کے بعد میر رستم تالپور، میر علی مراد تالپور، میر فیض محمد تالپور اور میر امام بخش تالپور خیر پور ریاست کے حکمران رہے، اور یہ خیر پور میرس جو ہے یہ ریاست تالپور خاندان کی اہم ترین ریاست تھی، جہاں سے انتظامی معاملات چلائے جاتے تھے۔ جہاں تالپور حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کی تگ و دو کی، وہیں انہوں نے نئے قلعے اور عمارتیں بھی تعمیر کروائیں، جو آج بھی اگر خیر پور کو دیکھا جائے تو وہاں کے کئی قدیم عمارتیں نظر آپ کو آئیں گی۔ اس کی تدفین کربلا میں ہوئی ہے، میں پہچان گیا ہوں کہ وہی میر علی نواز خان ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا یہ چاندی کا جناب صوفہ اس دور کا نوابوں کا، کیا اور کیا چیز یہ ابھی میر صاحب ہیں، ابھی یہی میر صاحب آئے ہوئے ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ ان کے ساتھ صاحب میں جو ہے نا کہ یہ وہی نسل ہے جب بادشاہ بنا۔ اچھا یہ خود شکار کیا تھا؟ یہ ٹائیگر کون ہے، وہ شیر ہے، وہ چھوٹ گیا ہے۔ کئی قدیم عمارتیں آپ کو نظر آئیں گی، ان میں سے ایک یہ فیض محل ہے۔ تالپور حکمران فن تعمیر سے گہری دلچسپی رکھتے تھے، ان کے عملداری میں بہترین معمار اور فن نقاشی کے ماہرین رہائش پذیر تھے۔ خوبصورت
मकाबिर तामीर करवाए, जिनमें मेरान तालपुर के मकबरे शामिल हैं। मीर सोहराब खान तालपुर ने कोट डीजी का अजीमुशान किला तामीर करवाया, जबकि मीर शेर मोहम्मद खान तालपुर ने 18वीं सदी में पुरअसरार किला रानी कोट की मुरम्मत करवाई। सोहराब खान कौन से? जो आप सब बंद किए 70 मिले। ये उस वक्त का खैरपुर का जो है ना रायजुल वक्त सिक्का था इनका, अपनी रियासत खैरपुर बीरस का। ये लोग इससे अपना निज़ाम चलाते थे जी। उसमें अखबारात हैं उस टाइम के, उनमें इनकी जब ये बनाने हुकूमत पे थे तो उस वक्त इनकी ख़बरें शाये होती थी और इनकी अपनी एक पूरी लाइब्रेरी है। और ये नवाब जो थे सारे वेल एजुकेटेड थे और बाहर की यूनिवर्सिटियों के पढ़े लिखे, और फिर नवाबी इनको विरसे में मिली। ये काफ़ी सारे नुस्खे पड़े हैं जो उन्होंने यहाँ पे सजाए हुए हैं। ये उस वक्त का खंजर है नवाब साहब का। नाजरीन, मीर फैज़ मोहम्मद ख़ान तालपुर रियासत खैरपुर के चौथे हुक्मरान थे, जिन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरोकार लाते हुए ऐसा हसीन महल तामीर करवाया जो आज भी देखने वालों को अपने सहर में मुब्तला कर देता है। एक बादशाह, सियासतदान, जंगजू, सिपाही, शाहसवार और बागबान मीर फैज़ मोहम्मद ख़ान तालपुर वो बाग व बहार शख्सियत थे जिनको फ़नून व लतीफ़ा से बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी, हद से ज़्यादा लगाव रखते थे। इस ज़ौक़ और शौक़ का लाजवाल अक्स फैज़ महल में दिखाई देता है, जो अपने हुस्न और तर्ज़ तामीर के बायस खैरपुर के तारीख़ी विरसे का एक नादिर नमूना है। मीर फैज़ मोहम्मद ख़ान तालपुर 1894 से 1909 तक रियासत खैरपुर के हुक्मरान रहे। इनकी इस तामीरी शाहकार को इनके नाम की मुनासबत से फैज़ महल का नाम दिया गया, क्योंकि इस दौर में एक अजीमुशान इमारत की तामीर पर 1 लाख रुपए की खतीर रकम खर्च हुई, इसलिए इसे लक्खी महल भी कहा जाता है। नाज़रीन, तालपुर हुक्मरानों का तामीर कराया हुआ फैज़ महल 2 मंजिला इमारत है जो लाल ईंटों से तामीर की गई है, जबकि इसका अगला हिस्सा हिंदुस्तान के शहर जयपुर से मंगवाए गए ज़र्द पत्थरों से सजाया गया है। इन पत्थरों की सजावट और चमक दमक में इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी कोई फ़र्क या तब्दीली नहीं आई। इस महल का मरकज़ी हाल सरकारी तकारीब और दरबार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रोशनदानों से सजाए गए इस खूबसूरत हाल में इस दौर का फर्नीचर, झूले और नायाब अशिया आज भी मौजूद हैं। इस महल के दरवाज़े, खिड़कियाँ, रोशनदान और फर्नीचर दियार, सागवान, परतल और चलगोज़े की लकड़ी से बनाई गई हैं। ड्रेसिंग टेबल अखरोट की लकड़ी से तैयार किया गया था। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे फैज़ महल से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।